اعجاز نقوی صاحب شعر و شاعری کے استاد ہیں، ہستونیس پر بھی اس کی تعلیم فرماتے ہیں اور خود بھی شعر کہتے ہیں اور فن عروض کے ماہر ہیں، اور یہ تحت اللفظ بھی آپ سنیے گا۔ جی جی میں موجود جی میں موجود جوش صاحب کا کلام پیش کر رہے ہیں جہاں تک میری مجھ تک خبر پہنچی ہے۔ بسم اللہ۔ جس کلام کا انتخاب کیا ہے اور آپ نے اشتہار میں بھی دیکھا، اس سے قبل 5 بند جوش صاحب ہی کی ایک مخمس ہے، اور مخمس ایسے کلام کو کہتے ہیں جس میں 5 مصرے ہوتے ہیں ایک بند میں۔ اور یہ جو مخمس پیش کر رہا ہوں یہ 1953 میں جوش صاحب نے پہلی دفعہ کراچی میں پیش کی تھی، مارٹن روڈ کے امام باڑے میں، اور بہت پذیرائی ہوئی۔ اور ظاہر ہے کہ جوش صاحب یہ محفل پڑھنے 13 رجب کو اتفاق سے لگ گیا تھا، اس وقت ہندوستان رہتے تھے، تو محفل پڑھنے نہیں آئے تھے، لہٰذا وہ اپنا بیاض بھی ساتھ نہیں لائے تھے، تو یہ اسی محفل کے لیے کچھ دیر پہلے انہوں نے ایک مخمس لکھا تھا، بڑا کمال کا مخمس ہے۔ کچھ اس کی تفصیل بیان کر دوں کہ بحر رجز میں ہے، اور رجز اب دیکھیں آہستہ آہستہ میں یہ تفصیلات اس لیے بیان کرنے لگا ہوں کیونکہ مثال کے طور پہ ان کو جاننا سامع کے لیے باعث فضیلت ہے اور باعث سیر ہے اس فن میں۔ آپ اس کو مشق کر لیں تو آپ شاعر ہو جائیں گے، نہیں تو کم از کم سامع ہونے کے لیے یہ معلومات ہونا ضروری ہے کسی بھی فن میں۔ اب اکثر میں کہتا رہتا ہوں اس لیے طوالت نہیں دوں گا اس موضوع پہ۔ تو بہرحال بحر رجز میں ہے، اور بحر رجز ایک ایسی بحر ہے جس کو استعمال کیا جاتا تھا، اب بھی اگر کوئی روایتی لوگ ہیں تو وہ اسی طرح استعمال کرتے ہیں۔ اس کا ایک اثر ہے، وہ پسپا کرنے کا اثر ہے، یعنی جو آپ سنا رہے ہوتے ہیں جس کو، اس کو پسپائی کا احساس ہوتا ہے۔ اور اس بحر کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ جنگوں میں پڑھی جاتی تھی، یعنی اپنا تعارف بحر رجز میں پیش کیا جاتا تھا۔ تو کمال کے جو مرجوزے ہیں بحر رجز میں، جو شاعری ہے عربی میں، وہ حضرت علی کی اپنی ہی ہے، کیونکہ انہوں نے جو جنگ میں مرجوزے پڑھے، ظاہر ہے کہ تعارف کے لیے بہت جنگوں میں جایا کرتے تھے اور فاتح میدان ہوا کرتے تھے، تو انہی کے مرجوزے بھی سب سے زیادہ، یعنی آدھا حریف تو تب ہار جاتا تھا جب وہ اپنا رجز سناتے تھے حضرت علی۔ تو اس حوالے سے اس بحر کا بڑا، اس کے ارکان ہیں مستفعل 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 مستفعل۔ پھر سنا دیتا ہوں، مستفعل 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 مستفعل۔ اس کا جو ٹیپ کا مصرع ہے وہ جو صاحب نے رکھا ہے، میں حیدری ہوں حیدری، میں حیدری ہوں حیدری۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جو اثر ہے اس کا۔ اب اس کو ایک تو انداز یہ ہے کہ ہم رجز میں پڑھیں، جیسے ایک بند اس طرح پڑھا جائے، ہاں میں ہوں میرے زندگی دارائے ملک شاعری، غلطی دا چرخ دین پر میرا صحاب کافری۔ اس کو میں ذرا، اب چونکہ یہ رجز خوانی نہیں ہو رہی ہے اور یہاں پر جنگ کا سما نہیں ہے، تو اب اس بحر کو کیسے ہم مدحتی انداز میں پڑھتے ہیں۔ ہاں میں ہوں میرے زندگی دارائے ملک شاعری، اب نظم سنا رہا ہوں میں آپ کو، غلطی دا چرخ دین پر میرا صحاب کافری، میری حریم تبا میں رقصاں بتانے آزری، لیکن بئیں عز و شرف دل ہے رہین قمبری، میں حیدری ہوں حیدری، میں حیدری ہوں حیدری، مجھ سے دو عالم ذوفشاں مجھ پر دو عالم منجلی، ظاہر میں رندے بادکش باطن میں درویش و ولی، میری ردائے فقر سے بوئے حسین ابن علی، گفتار میں کافر گری افکار میں پیغمبری، میں حیدری ہوں حیدری، میں حیدری ہوں حیدری، پر تو ہے ابر قبلہ کا مجھ رند صہبانوش پر، زلف عروس رنگ بو غلطاں ہے میری دوش پر، قربان میری دلق کے صدقے میری پاپوش پر، چینے قبائے گل رخاں طرف کلاه قیصری، میں حیدری ہوں حیدری، میں حیدری ہوں حیدری، کاندھے پہ لہرائے لوا انسان کے اقبال کا، بے خوف بے بیم و رجا بے پیش و پس بے دغدغا، جب بام گردوں پر گیا میں یا علی کہتا ہوا، ذوق تواضع بن گیا ناز و غرور داوری، میں حیدری ہوں حیدری، میں حیدری ہوں حیدری۔
ہاں زندگی کی منقبت میری روش میرا چلن، فرش مبین کی نعت سے گوہر فشاں میرا دہن، انسانیت کی حمد میں ڈوبا ہوا میرا سخن، شبیریت کی مدح میں انسانیت کی برتری، میں حیدری ہوں حیدری، میں حیدری ہوں حیدری، میں محرم ناز بتاں، میں خلوتی یہ مہرخاں، میں واضع قانون گل، میں ناسخ شرع، میں ناسخ شرع خزاں، میں ناظم شہر طرب، میں نائب پیر مغاں، میری طریقت ہاؤ ہو، میری شریعت کوثری، میں حیدری ہوں حیدری، میں حیدری ہوں حیدری۔ تو یہ ہم نے بہت ہی عمدہ انتخاب کیا آپ نے، واقعی جو صاحب نے بہت ہی عمدہ رجز میں یہ بہت ایسی بہر ہے کہ اس میں تاثر پیدا کرنا لفظوں سے مشکل کام ہے، اساتذہ کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب جو بنیادی ہمارا اے مرتضیٰ جو موضوع سے بھی متعلق ہے، اے مرتضیٰ مدینہ علم خدا کے باب، اس کی بھی بہر کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مخمس نہیں ہے۔ پہلے جو ہم نے ابھی کلام سنا وہ مخمس تھا، یعنی 5 مصرے تھے اس کے ایک بند میں۔ اب یہ مسدس کی شکل میں ایک نظم ہے۔ تو مسدس جب بھی ہم کہتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں مرثیہ ہونے لگا ہے، لیکن مرثیہ اس فارم میں کہا جاتا ہے 6 مصروں کی فارم میں عموماً، لیکن مسدس اس کے علاوہ بھی نظمیں مسدس میں ہوتی ہیں۔ اب جیسے یہ مدحتی یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ منقبت سے متعلق ایک نظم ہے، اس کا عنوان ہے اے مرتضیٰ، اور اس کو انہوں نے لکھا ہے بحر مضارع میں۔ اور بحر مضارع در حقیقت بحر رمل اور بحر حزج یعنی فاعلات اور مفاعیل کی مرکب ہے۔ مضارع اسی کو ہی کہتے ہیں جو ملتی جلتی ہیں، جیسے اگر کوئی عربی آپ سیکھتے ہیں تو ایک ٹینس ہے مضارع، یعنی ماضی ہے اور مضارع میں حال اور مستقبل جمع ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اس بحر مضارع میں بحر رمل یعنی فاعلات 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 اور بحر حزج یعنی مفاعیل مفاعیل مفاعیل، ان کا اجتماع ہوتا ہے۔ تو اس کے بنیادی ارکان بن جاتے ہیں فاعلات مفاعیل فاعلات مفاعیل۔ اب یہ استعمال اس نظم میں اپنے زحافات کے ساتھ ہوئی ہے، یعنی کہ اس کی جس کو آپ کہیں گے کہ ڈائریکٹ بحر اگر دیکھی جائے تو یہ ہے مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعل، ٹھیک ہے، یہ بنتی اے مرتضیٰ مدینہ علم خدا کے باب، اسرار حق ہیں تیری نگاہوں پہ بے نقاہ، یہ اس کا ایک دھن ہے۔ اب اس کو پڑھتے کیسے؟ اے مرتضیٰ مدینہ علم خدا کے باب، اسرار حق ہیں تیری نگاہوں پہ بے نقاب، ہے تیری چشم فیض سے اسلام کامیاب، ہر سانس ہے مکارم اخلاق کا شباب، نقش سجود میں وہ تیرے سوز و ساز ہے، فرش حرم کو جس کی تجلی پناز ہے، اے نور سرمدی سے درخشاں تیرا چراغ، مہکے ہوئے ہیں تیرے نفس سے دلوں کے باغ، حاصل ہے ما سوا سے تجھے کس قدر فراغ، تو معرفت کا دل ہے تو حکمت کا ہے دماغ، تیرے حضور دفتر قدرت لیے ہوئے قدسی کھڑے ہیں شمع امامت لیے ہوئے۔ اب بہر آپ کی ذہن نشین ہو گئی ہو تو میں اس کو ایک پیش کرنے والے انداز میں سناؤں کہ آئین رزم و بزم کی ہے تجھ سے آبرو، ہر بات برمحل ہے مناسب ہر ایک خو، سختی کہیں رجز کی کہیں نرم گفتگو، برسا رہا ہے پھول کہیں اور کہیں لہو، لوح ادب پہ کلک نسیم بہار ہے، میدان میں جھلکتی ہوئی ذوالفقار ہے۔ اب حضرت علی کی شان بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اے تیری شان قلعہ خیبر سے آشکار، رحلت کی شب رسول کے بستر سے آشکار، اور خون گلوئے مرحب و انتر سے آشکار، گردوں پہ جبرائیل کے شہپر سے آشکار، چرچا یہاں بھی تیغ کا تیری وہاں بھی ہے،
رتب اللسان زمیں ہی نہیں آسماں بھی ہے، اور اے مرتضی امام زماں شیر کردگار، عرفاں کی سلطنت میں نہیں تجھ سا تاجدار، اور تیری ادائے حرب کا اللہ رے وقار، اے ضرب پر عبادت ثقلین ہو نثار، اور تو خندزن ہے فتنہ بدر و حنین پر، پیغمبری کو ناز ہے تیرے حسین پر، اے تیری فکر روح دو عالم سے ہم کلام، اے تیری ذات قوت پیغمبر انام، اے فلسفی پاک دل اے اولین امام، تیرے قدم کا دوش نبوت پہ ہے مقام، اڑتا ہے تجھ کو دیکھ کے رنگ آفتاب کا، روشن ہے تجھ سے طور رسالت، روشن ہے تجھ سے طور رسالت معاب کا، اور خطروں سے ہو سکا نہ کبھی دل میں تو ملول، کانٹوں کو تیرے عزم نے سمجھا ہمیشہ پھول، اور ہجرت کی شب ملا جو تجھے بستر رسول، کیا نفس مطمئن تھا کہ ہنس کر کیا قبول، ایمائے ایزدی کی ادا بھا گئی تجھے، پرہول خوابگاہ میں نیند آ گئی تجھے، اے جوش دیکھ سیرت مولائے شیخ و شاب، ہر فعل بے نظیر ہے ہر قول لاجواب، یہاں جنبش نظر سے ہے گردش میں آفتاب، اور سن گوش حق نیوش سے ایک قول بو تراب، یہ قول ہے کلید در کائنات کی، یعنی اجل ہے خود ہی محافظ حیات کی، اور دنیا کنیز اس کی ہے سمجھا یہ جس نے راز، کس نیند میں ہے امت شاہنشاہ حجاز، اور ٹھنڈی پڑی ہے روح میں کیوں آتش گداز، کیوں مزمحل ہے دل میں شجاعت کا سوز و ساز، جب مرگ زندگی کی حفاظت کا نام ہے، اے اہل دہر موت سے ڈرنا حرام ہے۔ تو یہ جو صاحب کی بہت ہی خوبصورت مسدس آپ نے سماعت فرمائی، اور اس حقیر کی ذرا سی کوشش ہے۔ یہ تو بہت کچھ میر انیس کا بھی رنگ آ رہا تھا۔ میں تو خیر اس معاملے میں بڑا اناڑی ہوں، مگر بڑا استادی کام لگ رہا تھا۔ جوش صاحب اصل میں لکھنؤ کا ایک دبستان لکھنؤ ہے اس میں، جس میں آپ انیس بھی وہیں کے اور جوش بھی۔ ٹھیک، ایسے ملیح آباد کے ہیں لیکن پرورش لکھنؤ میں ہوئی جوش۔ اچھا اچھا، پٹھان۔ آپ کے کوئی اپنے اشعار ذہن میں آ رہے ہیں مولا؟ میں آپ کو اپنی ایک سنا دیتا ہوں، اب دیکھیں جتنے شعر یاد آئے آپ کی دعا سے۔ بوزری کیجے کمبری کیجے، بوزری کیجے کمبری کیجے، یعنی ہر دم علی علی کیجے۔ ریحان صاحب نے تو بہت ہی بھرپور ترنم سے سنا دیا۔ عموماً ترنم کے بعد تحت اللفظ پڑھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن بہرحال جو بھی یہ گر قبول افتد زہر و شرف کہ کمبری کیجے، بوزری کیجے کمبری کیجے، یعنی ہر دم علی علی کیجے، اور چھیڑیے ذکر آفتاب نجف، چھیڑیے ذکر آفتاب نجف، دور محفل سے تیرگی کیجے، اور پھل ولائے علی کا راہ میں ہے، پھل ولائے علی کا راہ میں ہے، شاخ ایما ہری بھری کیجے، اور پھل ولائے علی کا راہ میں ہے، شاخ ایما ہری بھری کیجے، اور سارے عالم میں خسروی کیجے۔ اب یہ حسن مطلع تھا، اب یاد آیا۔ سارے عالم میں خسروی کیجے، ان کے در کی گداگری کیجے، اور کیا عجب ہے جو ان سا آقا ہو، کیا عجب ہے جو ان سا آقا ہو، آپ اظہار عاجزی کیجے، آپ احساس عاجزی، کیا عجب ہے جو ان سا آقا ہو، آپ احساس عاجزی کیجے، کمبری کیجے، بوزری کیجے، یعنی ہر دم علی علی کیجے۔ یہ تو بہت ضروری تھا، یہ تو بہت ضروری تھا، بہت ہی خوب اور بڑا روا کلام۔